اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں پروردگار عالم کے لیے اور درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارا مستقبل اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ آمنہ بطول۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ جب کبھی ماہ محرم کا چاند نظر آتا ہے تو میرے اور آپ کے دل کرب و بلا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تمام تر فضا میں غم حسین کی خوشبو محسوس ہونے لگتی ہے۔ ماہ محرم یہ وہ مہینہ ہے کہ جو مجھے اور آپ کو ایثار، وفا اور قربانی کا درس دیتا ہے۔ ماہ محرم یہ وہ مہینہ ہے کہ جو مہینہ صرف مجھے اور آپ کو ایک واقعے کی جانب متوجہ نہیں کرتا، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو مجھے اور آپ کو ایک مشن کی جانب، ایک زندہ پیغام کی جانب متوجہ کرتا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور ماہ محرم کی اس سیریز میں اور آپ کوشش کریں گے کہ ماہ محرم کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں، محرم میں ملنے والے پیغامات اور قربانی امام حسین ابن علی علیہ السلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سے پہلے کہ آج ہم ماہ محرم کی عظمت کے حوالے سے، قربانی امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اور پیغام کربلا کے حوالے سے بات کریں، ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں اپنے ساتھ موجود ننھے مہمانوں کو، اور ان کے ذریعے سے میں اور آپ کوشش کریں گے کہ ہم اس پورے ماہ محرم میں تمام تر ماہ محرم کے پیغامات کو اپنے دامن میں سمیٹ سکیں۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں بچوں کو۔ السلام علیکم بچوں۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ تمام ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو اپنا تعارف کرائیے۔ دعا زہرا، دعا، حوریہ فاطمہ، حوریہ، وزبہ فاطمہ، وزبہ، حرمہ زہرا۔ حرمہ۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں اور آپ اب جس مہینے میں داخل ہوئے ہیں وہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جب میں اور آپ اس مہینے میں داخل ہو جاتے ہیں تو یقیناً میرے اور آپ کی دلوں کی کیفیت اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کی جو ظاہری کیفیت ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے۔ ایسا ہے، یعنی جب کبھی ماہ محرم کا آغاز ہوتا ہے تو میں اور آپ جہاں دل سے غمزدہ ہوتے ہیں، وہیں میرا اور آپ کا لباس، میری اور آپ کی آنکھیں، میرا اور آپ کا چہرہ، یعنی ہر لحاظ سے میں اور آپ یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ ہم اس ماہ محرم میں خوشیوں کو نہیں مناتے، بلکہ اب جس مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، 2.25 مہینے اگر ہم کچھ منائیں گے تو وہ غم سید الشہداء یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کا ہوگا۔ اس سے پہلے بچوں کہ میں آپ لوگوں سے سوالات کروں، ناظرین ہم چلیں گے اور چل کر دیکھیں گے ہمارا سیگمنٹ شبیر کا ذاکر۔ بچوں ہم لوگ آ گئے ہیں اپنے سیگمنٹ سے واپس۔ آج کے پروگرام میں ہم ماہ محرم کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی یہ بتائے کہ جو ماہ محرم ہے اسلامی لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے؟ بتائیے حرمہ۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس سے عبادت، غم، فکر اور پیغام کربلا کو یاد کرنے کا مہینہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی بقا اور حق کی حفاظت کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کی عظیم قربانی پیش کی۔ ماہ محرم کی ابتدا صرف اسلامی سال کے آغاز سے نہیں بلکہ ایک روحانی اور فکری بیداری کا پیغام ہے، اور اس مہینے کی ابتدا مجلس اعضاء، قرآن پاک کی تلاوت۔ بالکل درست، یعنی کہ میں اور آپ اپنے اذہان میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی مہینے کا آغاز ہوتا ہے، یعنی جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں، جب ان کا آغاز ہوتا ہے تو ہر اسلامی مہینے کے ساتھ میں اور آپ کچھ تیاریاں کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ماہ محرم سے پہلے اگر ہم بات کریں تو کون سا اسلامی مہینہ گزرا ہے؟ جیسے کہ ماہ رمضان گزرا، تو ماہ رمضان کی تیاری میں نے اور آپ نے کس طرح سے کی؟ ہم نے اس کی تیاری ایسے کی کہ ہم نے پورے ماہ رمضان میں کیا کیے؟ روزے رکھے، اللہ کی عبادت کی، اور اس کے بعد جب عید آئی اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کی، تب بھی عبادتیں انجام دی۔ یعنی ہر مہینے کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، اپنی ایک اہمیت ہے، اور ہر انسان
اپنے آپ کو اپنے اپنے انداز سے اپنی معرفت کے لیول کے حساب سے خود کو ریڈی کرتا ہے. میں آپ لوگوں سے یہ جاننا چاہوں گی، کیونکہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ماہ محرم. اپنی بات نہیں کرتے، مجھے آپ لوگوں سے یہ جاننا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام جب ماہ محرم آتا تھا تو آپ اس کی تیاری کیسے کرتے تھے؟ بتائیے دعا. امام علی رضا فرماتے ہیں کہ ان کے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اس مہینے میں مسکراتے ہوئے بہت کم دیکھا جاتا تھا. ان کا غم روز بروز بڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ عاشورہ کا دن آ جاتا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ محرم اہل بیت کے نزدیک مصیبت اور شہادت کی یاد کا مہینہ تھا. بالکل درست. اور جہاں ہم اور آپ، جیسا کہ دعا نے ابھی بتایا کہ ماہ محرم میں ہم جہاں بہت ساری چیزوں کو ترک کرتے ہیں، فار ایگزامپل رنگین لباس کو ترک کرتے ہیں، ہم اور آپ کالے لباس کو زیب تن کر لیتے ہیں. کالا لباس کی زیب تن کرتے ہیں کیونکہ کالا لباس اس بات کی علامت ہے کہ ہم اور آپ خوشیاں نہیں منا رہے، ہم اور آپ ایک غم کی کیفیت میں ہیں. اور غم کی کیفیت اگر میں اور آپ چلیں اس بات کو مان لیتے ہیں، بہت سے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ لباس کے ذریعے سے ہی غم کا اظہار نہیں ہوتا، غم تو دل میں ہونا چاہیے. تو یقین جانیے جس کے دل میں غم ہوتا ہے تو اس کا چہرہ اس بات کی علامت بن جاتا ہے کہ یہ انسان خوش نہیں ہے، یہ غمگین ہے. اور غم اگر معمولی ہو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن غم اگر ایسوسیٹ ہے، جڑا ہوا ہے ایک ایسی ہستی سے کہ جو عالمین کے لیے جس نے اتنی بڑی قربانی دی، تو واقعتاً میرا اور آپ کا چہرہ اس بات کی دلیل بن جانا چاہیے کہ ہم اور آپ اس امام کا غم منا رہے ہیں کہ جو ہستی معمولی ہستی نہیں ہے. یزید جیسا انسان جس نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا، یقین جانیے امام حسین علیہ السلام کا یہ جو جواب بیعت ہے نا، انکار ہے، یہی ہے کہ جس نے دین اسلام کو بقا بخشی ہے. ہم اور آپ اس حوالے سے بات کریں گے کہ آخر امام حسین علیہ السلام کا یہ جو بیعت کے جواب میں جو انکار کیا آپ نے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. لیکن ناظرین ابھی ہم آگے بڑھیں گے اور چل کر دیکھیں گے ہمارا سیگمنٹ جنت ہے کربلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم، میرا نام ہے محمد فضا اور آج کا ہمارا سیگمنٹ ہے جنت ہے کربلا. پیارے بچوں، آج ہم ایک خاص سفر کی شروعات کرنے جا رہے ہیں جو ہم ایک ایسی زمین کی طرف لے جائے گا جسے ہم کربلا کہتے ہیں. بچوں کبھی آپ نے سنا ہے جنت ہے کربلا؟ بچوں کیا آپ جانتے ہیں کربلا صرف ایک میدان نہیں بلکہ سچ، صبر اور قربانی کا نام ہے. بچوں بہت سال پہلے ایک ایسا وقت آیا کہ اچھائی اور برائی کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی. ایک طرف تھا ظلم، طاقت اور نافرمانی، اور دوسری طرف تھا حق، سچائی اور اللہ کی رضا. کربلا وہ جگہ ہے جہاں امام حسین، اہل بیت اور ان کے ساتھیوں نے ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر اپنی جان کی قربانی دی. بچوں کربلا ہمیں سکھاتا ہے ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا، چاہے راستہ کتنا مشکل کیوں نہ ہو، اور ہمیں یہ بھی بتاتا ہے نماز، صبر اور اللہ سے محبت کبھی نہ چھوڑو، چاہے دنیا کچھ بھی کہے. بچوں آج کی قسم ہم نے جانا کہ کربلا صرف ایک میدان نہیں بلکہ ایک سبق ہے. بچوں اگلی قسم ہم جانیں گے امام حسین کون تھے اور کیوں سب ان سے اتنی محبت کرتے تھے. بچوں تب تک یاد رکھو جنت ہے کربلا، کیونکہ وہاں سچائی جیتی تھی. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ. بچوں ہم لوگ آ گئے ہیں سیگمنٹ سے واپس. سیگمنٹ پر جانے سے پہلے ہم نے بات کی کہ میں اور آپ ماہ محرم کو منا رہے ہیں. اس ماہ محرم میں مجھے اور آپ کو کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی جانا کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کیوں چھوڑا. اس کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ یزید آپ سے بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا. کون یزید؟ کہ جو دین اسلام کی تمام تر تعلیمات میں تبدیلیاں کر رہا تھا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہا تھا. کیسے ممکن تھا کہ وہ نبی کہ جو دین اسلام لانے والے ہیں، جن کی شریعت نافذ ہو چکی ہے،
ان کا نواسا یہ تمام تر تبدیلیوں کو ہوتے ہوئے دیکھے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کے مطالبے میں کیا کیا؟ انکار کیا. آپ لوگوں میں سے کوئی یہ بتائے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حکومت یزید نے امام حسین علیہ السلام پر دباؤ بڑھا دیا اور مدینہ کے گورنر کو یہ حکم دیا گیا کہ یا تو فوراً امام سے بیعت لے لی جائے یا تو امام کے خلاف سخت قدم اٹھایا جائے اور ان کا سر قلم کر دیا جائے. یہی وجہ تھی کہ امام مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے. اور دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ امت کے اندر دو راستے واضح ہو گئے. ایک طرف ظلم اور جبری حکومت تھی اور دوسری طرف امام حسین کا سچ، انصاف اور دین کی حفاظت کا پیغام تھا. امام کے انکار نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ ہر حکمران کی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہوتی، اور خاص طور پر وہ جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو. جزاک اللہ. بچوں، آپ لوگوں سے مجھے یہ جاننا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جس سفر پہ نکلے، سب جانتے ہیں کہ امام نے مدینہ چھوڑا. ابھی آپ لوگوں نے خود بتایا کہ امام نے کیوں مدینہ چھوڑا. سوال میرا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اکیلے کیوں نہیں گئے؟ اپنے ہمراہ خواتین کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، یعنی پورا ایک قافلہ تیار کر کے ایک ایسے سفر پہ نکلے جس کے بارے میں آپ یہ علم رکھتے تھے، علم غیب رکھتے تھے کہ یہ جو سفر ہے، اب اس سفر میں میں جو کچھ بھی لے کے جاؤں گا، خواہ وہ میری اولاد ہو، میرے بھائی ہوں، میرے اصحاب ہوں، ہر ایک نے امتحان دینا ہے. خواہ وہ خواتین ہو، خواہ وہ چھوٹے بچے ہوں، کوئی بھی اس قافلے میں ایسا نہ ہوگا کہ جسے امتحان نہ دینا پڑے. تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ ان تمام تر چیزوں کے باوجود کیوں امام حسین پورے خانوادے کے ساتھ نکلے ہیں اور مدینے کو چھوڑا ہے انہوں نے؟ بتائیے دعا. اگر صرف امام حسین اور ان کے اصحاب شہید ہو جاتے اور اہل بیت کا ساتھ نہ ہوتا تو ممکن تھا کہ یزیدی حکومت واقع کربلا کو چھپا دیتی یا پھر بدل دیتی، لیکن بی بی زینب، امام زین العابدین اور باقی اہل بیت نے مصیبت کے باوجود کربلا کا واقعہ دنیا تک پہنچایا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امام حسین اپنی شہادت سے صرف مردوں کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ کربلا میں بچوں کی پیاس، ماؤں کا صبر اور خواتینوں کی استقامت نے اس واقعے کو روحانی اور انسانی بنا دیا. حضرت علی اصغر، حضرت سکینہ اور بی بی زینب کے مصائب آج بھی لوگوں کے دلوں کو ہلا دیتی ہے. بالکل درست. یعنی کہ جب میں اور آپ مصائب کربلا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یقیناً یہ جو ہستیاں ہیں جن کا نام دعا نے لیا ہے، جس میں کون کون شامل ہے؟ حضرت علی اصغر جو کہ کتنے ماہ کے تھے؟ 6 ماہ کے تھے. شہزادی سکینہ جو کہ فقط اور فقط 4 برس کے جن کا سن تھا. اسی کے ساتھ ساتھ شہزادی زینب کبریٰ علیہ السلام. جب ہم اس حوالے سے سوچتے ہیں تو یقیناً مجھے اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین نے جو قربانیاں پیش کیں وہ اتنی چھوٹی قربانیاں نہیں تھیں کہ میں اور آپ اس کو فراموش کر دیں. یہی ایک وجہ تھی بچوں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑا تو آپ اپنے ہمراہ پورا کنبہ لے کر چلے، اس لیے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ اب میں جس سفر پہ جا رہا ہوں، اس سفر کا جب نتیجہ نکلے تو دنیا والے یہ نہ کہیں کہ یہ تو فقط اور فقط ایک جنگ تھی. اس واقعے کو صرف جنگ کے لیے یاد نہ رکھا جائے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کا مشن، وہ پیغام جو امام حسین دینا چاہتے تھے، یہی وجہ تھی کہ آپ پورے کنبے کو لے کے چلے. بچوں، آپ میں سے کوئی یہ بتائے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے تھے تو وہ وہاں پر جتنے لوگ تھے ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ بتائیے. کچھ محبین نے امام حسین علیہ السلام کو مشورے دیے کہ نہ جائیے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے واضح کیا کہ ان کا مشن حق کو زندہ کرنا ہے. جب مدینہ قافلے سے روانہ ہوا تو شہر مدینہ میں غم کی فضا تھی. لوگ رو رہے تھے، اہل بیت کو الوداع کہہ رہے تھے اور محسوس کر رہے تھے کہ رسول اللہ کے نواسے ایک عظیم مقصد کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. بالکل درست. ابھی تک ہم نے ماہ محرم کے اس پہلے پروگرام میں اس بات کی طرف خود کو متوجہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام جس سفر پر نکلے تھے تو آپ اپنے ساتھ اپنے ہمراہ، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ساتھ
اصحاب باوفا کو لے کر نکلے. آپ جب پورے قافلے کو لے کے چلے تو آپ نے تمام امت کو پیغامات دیے. آپ جس سفر پہ جا رہے تھے تو آپ کا اعلان یہی تھا کہ میں حسین ایک ایسے سفر پہ جا رہا ہوں کہ جہاں پر حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے گا. میں حسین ایک ایسے سفر پہ جا رہا ہوں کہ جس سفر پر میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا. بچوں، میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گی کہ امام حسین علیہ السلام جب سفر پہ نکلے تو دوران سفر آپ نے امت کو کیا پیغامات دیے؟ بتائیے حرمہ. سفر کے دوران امام حسین علیہ السلام نے امت کو حق، انصاف، صبر اور دین کی حفاظت کا پیغام دیا. آپ کا ہر قدم اور ہر خطبہ لوگوں کو یہ سمجھا رہا تھا کہ اسلام صرف نام کا دین نہیں بلکہ عمل، سچائی اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا پیغام ہے. امام نے اپنے سفر کے دوران مختلف مقامات پر خطبات دیے جن میں آپ نے لوگوں کو دنیا کی محبت سے بچنے اور آخرت کی کامیابی کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا. اس کے ذریعے امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو بیدار کرنا چاہا تاکہ وہ خاموشی چھوڑ کر سچ کا ساتھ دیں. بالکل درست. مزید ہم اس حوالے سے جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ چھوڑا تو آپ نے کہیں پر جانے کا ارادہ کیا. تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ امام نے مدینہ چھوڑ کر کہاں جانے کا ارادہ کیا اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ مدینہ سے نکل کر امام نے مکہ جانے کا ارادہ کیا اور وہاں تقریباً 4 ماہ تک کا قیام کیا. اور امام کے مکہ جانے کی بہت سی حکمتیں تھیں جن میں سے ایک یہ ہے: مکہ اللہ کا حرم ہے جہاں قتال یعنی کہ جنگ کرنا منع ہے. امام نے چاہا کہ وہ ایک امن والی جگہ میں رہ کر حالات کو سمجھے. حج کا موسم اور عوامی رابطہ. مکہ میں دنیا بھر سے لوگ حج کے لیے آتے تھے. امام چاہتے تھے کہ وہ ساری امت کو حق اور ظلم کی حقیقت سے آگاہ کریں. بالکل درست ہے. یعنی امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے اور مکہ پہنچنے کے بعد آپ میں سے کوئی اب یہ بتائے کہ وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے وہ کون سی ذمہ داریاں تھیں جن کو انجام دیا؟ امام نے مکہ میں لوگوں کو واضح طور پر بتایا یزید کا نظام ظلم اور فساد پر مبنی ہے اور اس کی بیعت کرنا دین کے خلاف ہے. کوفہ سے ہزاروں خط امام کو پہنچا چکے تھے اور انہوں نے ان کے جواب دینا اور حالات کا جائزہ لینا شروع کیا. ہر انسان تک حق کی دعوت پہنچائی تاکہ کسی کے پاس بعد میں کوئی بہانہ نہ رہے. بالکل درست. اسی کے ساتھ ناظرین، کیونکہ ماہ محرم ہے تو میں اور آپ چلیں گے، اور کیسے ممکن ہے کہ اس ماہ میں ہم وہ داستان بھول جائیں کہ جو کربلا کی داستان ہے. تو ناظرین چلتے ہیں اور چل کر دیکھتے ہیں ہمارا سیگمنٹ داستان کربلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں. میں ہوں عائرہ رضوی. تو آج کے میرے سیگمنٹ کا نام ہے داستان کربلا. بچوں، آج میں بات کروں گی حج کے بارے میں. عزادارو، امام مکہ چھوڑ چکے ہیں. دنیا حج کرنے آ رہی ہے لیکن حسین اللہ کا گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں. عزادارو، آپ لوگ کو معلوم ہے امام کو حج سے کتنا پیار تھا؟ ایک دو نہیں، امام نے کئی حج پیدل کیے ہیں. جہاں حج کے دنوں میں جانور کا شکار کرنا بھی حرام تھا، جہاں چرند پرند سب محفوظ تھے، لیکن محفوظ نہیں تھا تو وہ نبی کا نواسہ حسین. عزادارو، کوئی نہیں تھا جو کہتا امام رک جائیے، ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں. امام مڑ مڑ کر کعبے کو دیکھتے جاتے ہیں اور آنسو بہاتے جاتے ہیں. شاید کہہ رہے ہو، اے خدا کے گھر، گواہ رہنا، امت نے مجھے شہر سے نکال دیا ہے. اگر میں حرم جاتا تو یہ حرم میں آ کے میرا خون بہا دیتے. عزادارو، امام نے حج نہیں کیا لیکن کربلا کے صحرا میں جان دے کے حج کو بچا لیا. بچوں، یہ تھا میرا آج کا سیگمنٹ داستان کربلا. کل ایک نئی داستان کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
بچوں ہم لوگ آ گئے ہیں اپنے سیگمنٹ پر سے واپس۔ پروگرام کے اختتام پر میں آپ لوگوں میں سے کسی سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی یہ بتائے کہ ماہ محرم سے میں اور آپ کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ صبر اور استقامت کا مہینہ ہے۔ اہل بیت سے وفاداری اور تجدید کا مہینہ ہے۔ دین کی حفاظت قربانی کا درس دیتا ہے۔ یہ امام حسین کے مشن کو سمجھنے کا ذریعہ تھا۔ بالکل درست، یعنی ماہ محرم جب آئے تو میں اور آپ جہاں مجالس میں شرکت کریں، میں اور آپ جہاں پہ غم سید الشہداء کو منائیں، وہیں مجھے اور آپ کو اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس پیغام کو بھی آگے پہنچانا ہے کہ جب انسان حق پہ ہوتا ہے تو پھر اسے پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ عظیم قربانی مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ حق کے راستے پر اگر تم تنہا بھی ہو تو چلتے چلے جاؤ، اگر کوئی تمہارا حامی و ناصر نہ بھی ہوا تو خود پروردگار عالم تمہارا حامی و ناصر بن جائے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو آج کا پروگرام ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، اور میں اور آپ آنے والے پروگرامز میں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کا یہ عظیم سفر عظیم قربانی میں تبدیل ہوا۔ تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ سیدہ آمنہ بطول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔